بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. مشاہدین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان مبارک کی نشریات کے خصوصی سلسلے میں گزشتہ شب تراویح میں پڑھے گئے چھٹے پارے کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے. اس پارے میں سورہ نساء کا باقی ماندہ حصہ اور سورہ المائدہ کا بقیہ حصہ موجود ہے، اور اس پارے میں پانچویں پارہ جو ہم نے پڑھا اس کے آخر میں منافقوں کا تذکرہ تھا، ان کے لیے سخت عذاب کی وعید تھی. پھر اس کے بعد جو ہے اگر کسی کے ذہن میں یہ تذکرہ ہو کہ یہ اس قدر برائی کے ساتھ کسی کا تذکرہ کیوں کیا جا رہا ہے، تو ابتدا ہی یہ کر دی کہ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. تو اللہ تعالیٰ کسی کا بھی تذکرہ، جہری تذکرہ برائی کے ساتھ پسند نہیں کرتا، مگر کچھ ایسے استثناء موجود ہیں کہ اگر کسی کے ساتھ ظلم کیا گیا ہو تو وہ اپنے اس ظلم کا تذکرہ کر سکتا ہے. تو اس اعتبار سے یہ ایک ہدایت دی گئی. پھر اس کے بعد جو مضامین ہیں اس میں منافقین کی مذمت کے بعد یہود کا تذکرہ کیا، چونکہ مدینہ کے اسلامی معاشرے کو جن دو گروہوں سے سب زیادہ نقصان تھا اس میں پہلے نمبر پر منافقین اور دوسرے نمبر پر یہود. اور اصل میں یہود ہی وہ لوگ تھے کہ جو ان ساری ریشہ دوانیوں کے لیے بنیاد اور بنیادی طور پر حیثیت رکھتے تھے. اور اس میں جو ہے ان کے جرائم کا تذکرہ کرتے ہوئے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کی جو انہوں نے سازش رچی، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ناکام کیا اور سیدنا عیسیٰ کو زندہ بحفاظت آسمانوں پہ اٹھا لیا، تو اس کا تذکرہ کیا. پھر اس کے بعد یہ آیت نمبر 185 کے اندر 158 کے اندر، اور پھر اس کے بعد آیت نمبر 171 تک جو ہے نصارہ کا تذکرہ کیا گیا ہے. 158 سے لے کر 171 تک نصارہ یعنی عیسائیوں کا اور ان کی اس گناہی کا جو ہے ان گمراہی کا تذکرہ کیا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنے نبی کی تعلیمات کو مسخ کرتے ہوئے خود جو ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کو ہی متنازع بنا کر جو ہے اللہ تعالیٰ کی اس توحید کو تثلیث سے بدل دیا. توحید ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کا دین تھا، لیکن اس میں انہوں نے 3 خداؤں کا اور 3 اقانیم کا تصور کیا کہ جس میں اللہ تعالیٰ اور یعنی باپ، بیٹا اور روح القدس. باپ سے مراد وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو لیتے، اور بیٹا سے مراد جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کو، اور روح القدس سے مراد جو ہے وہ حضرت جبریل کو. اور بعض ان کے فرقے جو ہے وہ تیسرا مقام حضرت مریم کو دیتے. تو اس اعتبار سے اور پھر ان کی ساری برائی کی جو جڑ تھی وہ غلو تھا. تو اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا کہ بھی تم لا تغلو فی دینکم، دین میں غلو نہ کرو. اور امت محمدیہ میں بھی جو شرک اور بدعات آئی ہیں اس کی بنیاد بھی غلو تھا، غلو فی محبت الصالحین، یعنی صالحین کی محبت میں غلو، اور وہی آہستہ آہستہ وہ سلسلہ جو ہے بڑھتے بڑھتے شرک کی طرف لے گیا. اور پھر جو ہے یہ چیز بھی بیان کی گئی کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنے عظیم مقام ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی عبودیت اور اس کی بندگی اور اس کے سامنے عاجزی میں کوئی کسر محسوس نہیں کرتے اور اپنے لیے کوئی بے عزتی محسوس نہیں کرتے. تو تم کون ہوتے ہو کہ جو تم ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہو اور ان کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہو. پھر اس کے بعد اس سورہ نساء کے آخر میں پھر عورتوں کے ساتھ حسن سلوک وغیرہ کا تذکرہ 176 نمبر آیات تک اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. ظاہر ہے کہ یہ سورۃ النساء ہے کہ جس میں عورتوں سے متعلق اور عوائلی زندگی کے احکامات کو تفصیل سے بیان کرتے کرتے ساتھ میں جو ہے جہاد و قتال اور نفاق کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے. اس کے بعد اب سورۃ المائدہ شروع ہوتی ہے جو مدنی سورت ہے، اور اس میں 120 آیات ہیں، اور اس میں ایک دسترخوان کا تذکرہ کیا گیا جس کو عربی مائدہ کہتے ہیں. اور یہ مدینہ منورہ ہجرت کے بعد یہ سورت جو ہے نازل ہوئی ہے، اور یہ مدنی صورت ہے. اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صراحت کے مطابق یہ قرآن کریم کی آخری صورت ہے کہ جو پوری کی پوری نازل ہوئی. اور اسی میں اشارہ بھی اس چیز کا ملتا ہے کہ خاص طور سے عرفات کے موقع پر وہ آیت جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آیت بھی اسی صورت کے اندر پائی جاتی ہے. اور پھر اس کے بعد جو اہم مضامین اس پارے کے اندر بیان کیے گئے ہیں چھٹے پارے کے اندر، اس میں اہل ایمان کو ہر طرح کے عقود یعنی جو معاہدے لوگوں کے درمیان چاہے وہ کسی طرح کے بھی عہد ہوں یا عقود اور عہود جو ہے ان کی پابندی کا حکم دیا گیا ہے، چاہے وہ بیع و شراء سے متعلق ہوں، شراکت سے متعلق ہوں، اجارہ داری سے یا نکاح سے. جتنے بھی عقود اور عہود ہیں ان کی پابندی، ایگریمنٹس کی پابندی کا خاص طور سے حکم دیا گیا ہے.
پھر اس کے بعد کھانے پینے کی وہ چیزیں کہ جنہیں یہود وغیرہ اور دوسرے پچھلی امتوں نے اپنے لیے حرام قرار دے دیا تھا اور وہ اصل میں حلال تھے، ان کا تذکرہ ہے، اور جن چیزوں کے کو لوگوں نے حلال سمجھا ہے اور وہ اصل میں حرام ہے ان کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ مردار، بہنے والا خون، خنزیر کا گوشت، غیر اللہ کے نام پر جائز ہونے والا ذبح کیا جانے والا جانور، اور پھر اس میں یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ یہ چیزیں اگرچہ حرام ہے لیکن کوئی اضطراری طور پر اپنی جان بچانے کی حد تک اگر کھائے تو اس کے لیے بھی جو اللہ تعالی نے اس کو اجازت دی ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ اس کے علاوہ جو بھی چیزیں ہیں جو طیب اور پاکیزہ چیزیں ہیں وہ اللہ نے تمہارے لیے حلال قرار دی ہیں۔ پھر اس کے بعد اب ظاہر ہے کہ ان چیزوں کا تعلق انسان کے بدنی اور معدے اور جسم کی نفاست سے ان چیزوں کا تعلق ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ ہی جو ہے وہ طہارت کے احکامات کا بھی ذکر کیا، وضو اور غسل کے ذریعے، اور پھر اس کے بعد اگر کسی شخص کے لیے وضو اور غسل کے لیے پانی میسر نہ ہو تو اس کے لیے اگر اسے تیمم کرنا پڑے تو اس کی اجازت دیتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم پر ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ تعالیٰ دین کے سلسلے میں تم پہ کوئی تنگی نہیں کرتا چاہتا، وہ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے اور تم پر اپنا فضل اور احسان پورا کرنا چاہتا ہے تاکہ تم شکر کرنے والے بن جاؤ۔ اور اس میں 7ویں رکوع میں پھر یہود کی بزدلی، ان کے شر اور فتنہ اور فساد اور سرکشی اور تکبر کا ذکر کیا گیا ہے۔ پھر جو ہے نصارہ یعنی عیسائیوں کا تذکرہ کیا گیا کہ کس طریقے سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے عہدوں کو توڑا ہے، اور پھر جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو انبیاء کو جو ہے وہ اللہ کا بیٹا قرار دینے کا جرم قرار دیا، اور پھر اس کے بعد اپنے آپ کو اللہ کا محبوب قرار دینے کی کوشش کی ہے کہ اب نحن ابناء اللہ واحبہ، تو اللہ نے فرمایا کہ اگر تم اللہ کے یہود سے فرمایا کہ اگر تم اللہ کے بیٹے اپنے آپ کو کہتے ہو تو پھر تم یہ بتاؤ کہ اگر اتنے ہی محبوب ہو تو پھر اللہ تمہیں عذاب کیوں دے گا؟ اللہ نے تو یقیناً تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا دینی۔ 8ویں رکوع میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کا تذکرہ کیا، اور پھر جو اللہ تعالیٰ نے یہود کے اوپر اللہ کے جو احسانات تھے اور ارض مقدس فلسطین میں ان کو اللہ تعالیٰ نے داخل کیا، اور اس میں ان کے لیے جو بھی حکم اس موقع پر ایک ڈسپلن کے لیے اور ان کی تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا تھا، ان تمام احکامات کو وہ جو ہے اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ یعنی ایک ایسی قوم کے جو فرعون کے ظلم کے شکار تھی، اللہ نے اس کی نجات دہندہ کے طور پر سیدنا موسیٰ کو بھیجا، اور کیسے کیسے ان کو جو ہے وہ معجزے دے کر ان کو ایک ظلم کے چنگل سے نجات دی، اور اب ان کو ایک غلامی کی خوگر اس قوم کو ایک اچھی اور عزت والی زندگی دینے کے لیے جو گر دیے گئے ان چیزوں کا انہوں نے سختی کے ساتھ مذاق اڑانا اور انبیاء کی توہین کرنے شروع کی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے 9ویں رکوع میں حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے جو حابیل اور قابیل کے درمیان ایک اختلاف، اور جس میں قابیل نے حسد میں آ کر جو ہے حضرت اپنے بھائی حابیل کو جو قتل کیا اس کا تذکرہ کیا۔ تو گویا حسد ایک وہ پہلا گناہ تھا کہ جو قتل کا محرک بنا، اور یہی حسد تھا کہ جس کی بنیاد پر جو ہے وہ یہود نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے رسالت کا انکار کیا۔ پھر اسی مناسبت سے آگے جو ہے تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ چونکہ قابل اور حابیل کا تذکرہ کیا گیا ہے، حابیل کے قتل ناحق کا ذکر کیا گیا ہے، تو پھر یہاں پر جو ہے آیت نمبر 33 میں آیت محاربہ ہے کہ جس میں وہ لو، یا آیت حرابہ ہے وہ کہ جس کے اندر کوئی شخص اگر ڈاکہ زنی اور فتنہ و فساد کرے اور بغاوت کرے تو پھر ان کی سزا کا متعین کہ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا ویصلبوا الی آخر الآیہ، کہ ان کے لیے جو ہے سولی اور مخالف سمت سے ہاتھ اور پاؤں کاٹنے کا جو ہے حکم دیا گیا، اور ان کو سزا دی گئی تاکہ وہ جو ہے اپنے اس سرکشی سے، ڈاکہ زنی سے اور بغاوت سے باز آئیں۔ اور پھر 10ویں رکوع میں جو ہے چوری کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے چاہے وہ مرد ہوں یا عورت ہوں، ان کو سزا میں ان کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ سب کچھ نکالا من اللہ ہے، یہ عبرت ہے کہ تاکہ یہ معاشرہ اس سے عبرت پکڑتے ہوئے لوگ جو ہے اس طرح کے گناہ کا کوئی تصور بھی نہ کریں، اور معاشرے میں امن و ایمان اور امن و امان پھیلے اور سکون جو ہے رہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے پھر ڈاکہ زنی اور فساد کا ذکر کرنے کے بعد پھر ایک 2 بڑے گروہ جو فسادی تھے، منافق اور یہود، ان کا دوبارہ تذکرہ کیا گیا ہے۔ اگرچہ منافقین کا تذکرہ اختصار کے ساتھ ہے، لیکن یہود کا پھر جو ہے
تفسیر کے ساتھ ان کا ذکر کیا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے کہ وہ مسلمانوں کی جاسوسی کرتے ہیں اور مدینہ میں ان کو نقصان پہنچانے کی بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں، اور پھر نصرانیوں یعنی عیسائیوں کی جو گمراہی ہے ان کا تذکرہ کیا ہے کہ ان کو تورات بھی دی گئی، انجیل بھی دی گئی، لیکن انہوں نے اس کے مطابق اپنے فیصلے نہیں کیے۔ اور پھر یہ بتایا گیا کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے ایسی ایک کتاب ہدایت عطا فرمائی ہے کہ جس کو مہیمن قرار دیا گیا ہے، یعنی پچھلی آیات کے اندر جو بھی پچھلی جو کتابیں ہیں ان کی نہ صرف یہ کہ تکمیل ہے، بلکہ ان میں جو اچھی چیزیں ہیں ان کی تصدیق ہے، اور اس میں جو اگر کسی طرح کا کوئی مداخلت کی گئی ہے، تحریف کی گئی ہے، تو اس کی تصحیح بھی اس کتاب کے اندر بیان کی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 51 تک جو ہے یہود اور نصارہ کے ساتھ جو ہے غیر مذہب لوگوں کے ساتھ دلی دوستی لگانے سے منع کیا گیا ہے، اور یہ اسلامی عقیدے کا ولا اور برا کا ایک بنیادی عقیدہ ہے کہ جس میں خاص طور سے یہ بات بتائی گئی ہے کہ سماجی طور پر ایک اخلاق اور سماجی معاملات و معروف طریقے سے تو ہر قوم کے ساتھ کیے جا سکتے ہیں، خاص طور سے وہ قوم کے جس کے ساتھ کسی طرح کے جنگ و جدال نہ ہو، پرامن بقائے باہم کے تحت جو ہے پیسفل کو ایگزسٹنس تو دنیا کی کسی قوم کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، تو ظاہر ہے اس میں چاہے یہود ہوں یا نصارہ ہوں یا کوئی اور ہوں، البتہ جس قوم کے ساتھ آدمی حالت جنگ میں ہو تو اس وقت جو ہے مخالف قوم کے ساتھ دلی دوستی رکھنا یہ انتہائی نقصان دہ ہے اور اس سے منع کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے ایسے موقع پر اگر کفر والوں کے ساتھ اگر آدمی شیر و شکر ہو جائے اور اس کے اندر سے دینی غیرت ختم ہو جائے تو پھر اس کے نتیجے میں ارتداد پھیلتا ہے، اور پھر یہ بات بتائی گئی ہے کہ اگر کوئی آدمی مرتد ہو جائے تو اس کے لیے اس کے تمام زندگی کے اچھے اعمال باطل ہو جاتے ہیں اور ضائع ہو جاتے ہیں، اور وہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے اور جہنم اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے۔ اور پھر یہ بات بھی بتائی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کا محتاج نہیں ہے، تم اگر اچھائی اختیار کرو گے تو تمہیں فائدہ ہے، اور اگر تم جو ہے دین سے پھر جاؤ گے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہارا محتاج نہیں، وہ ایک ایسی قوم کو لے آئے گا کہ جو تم جیسے نہیں ہوں گے، بلکہ وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے راستے میں جہاد کرنے والے، اللہ کے لیے ملامتیں برداشت کرنے والے، اور یہ بھی اس طرح کے لوگ بھی اللہ تعالیٰ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ پھر جو ہے جب برا کا اظہار کیا گیا تو پھر ولا کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ ایمان والے ایک دوسرے کے دوست ہیں، ان کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھی دوستی رکھنی چاہیے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ چھٹے پارے کے اندر جو ہے چھٹے پارے کے 14ویں رکوع میں پھر جو ہے ان میں سے جو ہے عیسائیوں کے کفر کا پھر تذکرہ کیا گیا ہے کہ کیسے انہوں نے حضرت مسیح کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار کے اور ثالث و ثلاثہ قرار دیا ہے۔ تو پھر اس کے بعد ایک بڑی اہم بات ہے کہ جو لوگ حضرت مریم کو جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو رب مانتے ہیں، وہ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ وہ تو تمہارے جیسے انسان تھے اور انسانی ضروریات رکھتے تھے، وہ تمہارے جیسے کھانا یا کھلانے طعام، وہ کھانا کھاتے تھے۔ ظاہر ہے جو آدمی کھانا کھائے گا وہ پھر محتاج ہوگا اس کے فضلے نکالنے کے لیے، تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ جو کسی رب کو زیب نہیں دیتی۔ اور پھر جو ہے غلو جو ہے جو ہر برائی کا ایک جو شرک کی بنیاد ہے، اس سے لا تغلو فی دینکم کا حکم دے کر جو ہے اس میں غلو سے منع کیا گیا ہے۔ پھر کفار کی یہ عادت بھی بیان کی بنو اسرائیل کی خاص طور سے کہ ان میں سے اگر کوئی جو ہے برائی کرتا تھا تو کوئی ان کو اس سے روکتا نہیں تھا، تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت بیان کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ ان لوگوں پر لعنت کی گئی اس بنیاد پر کہ وہ دوسروں کو نہ تو اچھائی کا حکم دیتے تھے نہ کسی کو برائی سے روکتے تھے، بلکہ ان کے علماء بھی جو ہے کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یعملون، کہ وہ لوگوں کو برائی سے روکتے نہیں تھے اور بہت برا عمل کرتے تھے۔ تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ان کا خصوصی طور پر ان کے علماء تک کا جرم بیان کیا کہ وہ یہ ساری کی ساری برائیاں دیکھتے اور اس پہ خاموشی اختیار کرتے تھے۔ اور آخری آیت میں ایک پالیسی کا ایک بیان یوں دیا گیا ہے کہ مسلمانوں کے جو جتنے بھی گروہ ہیں ان میں اگر مسلمانوں کے سب زیادہ سخت ترین اگر دشمن ہیں تو ایک یہودی ہیں اور دوسرے مشرک لوگ ہیں۔ بت پرست اور یہودی یہ اللہ تعالیٰ کے مسلمانوں کے اور اسلام کے سب سے زیادہ دشمن ہیں، اور اس کے بعد اگر جو لوگ عیسائی کہلاتے ہیں وہ مقابلے میں نرم دل ہیں، چونکہ ان کے علماء جو ہیں وہ ان کے اندر ایک طرح کی خاکساری ہے
اور ان کے ہاں علم بھی ہے، اور وہ لوگ نرم ہیں، جبکہ یہود اور نصارہ بہت زیادہ اسلام کے، یہود اور مشرکین اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ لیکن یہ حقیقت بھی ذہن میں رکھیے کہ آج کی عیسائیت جو ہے اس کی اکثریت کیتھولکس پر مشتمل ہے، جو حقیقی طور پر عیسائی بھی نہیں ہیں بلکہ وہ ایک طرح سے بدعتی عیسائی ہیں۔ تو ان میں اور یہود میں عقیدے اور عمل اور پالیسی میں کوئی بہت بڑا فرق بھی نہیں ہے۔ البتہ جو لوگ حقیقی معنی میں عیسائیت پر باقی ہیں تو ان میں گمراہی کے باوجود کچھ ایسے صفات موجود ہیں کہ وہ اسلام سے ان دوسرے گروہوں کے مقابلے میں نرم گوشہ رکھتے ہیں اور اتنے نقصان دہ نہیں ہیں۔ تو یہ وہ کچھ مضامین تھے جن کا مختصر ترین احاطہ اس پارے کے اندر کیا گیا ہے، چھٹے پارے کے اندر۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رحیم، وصلی اللہ علی النبی۔